اور جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے میری سنت کو بنو امیہ کا ایک آدمی بدلے، اور وہ امیر معاویہ جنہوں نے کس قدر معتمد علیہ تھے حضور کے کہ کاتبان وہی میں شامل رضی اللہ عنہ ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ صحابی ہیں۔ محدثین حضرت معاویہ سے حدیثیں لیتے ہیں، یہ ان کے عادل ہونے کی علامت ہے، کیونکہ فاسق کی روایت مقبول نہیں ہے۔ جنہوں نے اس سنت کو بدل دیا۔ یزید کو نہ روئے آپ، جس دن یہ تخت پر بیٹھے اس دن سے بدقسمتی سے دور شروع ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ کے بھی 20 سال جو ہے وہ دور ملوکیت میں شمار ہے۔ انہیں کسری العرب بھی کہا گیا، عرب کے کسریٰ جو شہنشاہ ایران کا خطاب تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسری العرب کہا گیا، عرب کا کسریٰ یہ ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ وہ صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالیٰ، حضور کے برادر نسبتی بھی ہیں، حضور کے سالے ہیں، ان کی ہمشیرہ ام حبیبہ حضور کی زوجہ محترمہ ہے، ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر کس قدر معتمد علیہ تھے حضور کے کہ کاتبان وحی میں شامل تھے، وحی کی کتابت کرنے والے چند لوگ تھے جنہیں کہ حضور کہتے تھے کہ اب یہ آیت لکھ لو، ان میں سے ایک امیر معاویہ بھی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو بڑے توازن کی ضرورت ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام کا جہاں تک تعلق ہے، اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ صحابہ کلہم عدول، صحابہ سب کے سب نیک نیت ہیں۔ اور حدیث نمبر 654 حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ تمام محدثین حضرت معاویہ سے حدیثیں لیتے ہیں، یہ ان کے عادل ہونے کی علامت ہے، کیونکہ فاسق کی روایت مقبول نہیں ہے۔ جو یہ کہتے ہیں حضرت معاویہ پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں، حضرت علی کو گالیاں معاذ اللہ دلوائے کرتے تھے، اور حضرت علی کے خلاف انہوں نے خروج جو کیا وہ اجتہادی غلطی نہیں تھی بلکہ وہ معاذ اللہ حکومت کی لالچ تھی، اس طرح کی جو بھی باتیں کرتے ہیں تو وہ تمام محدثین کی مخالفت کر رہے ہیں۔ امام بخاری کے بھی وہ مخالف ہیں، امام مسلم کے بھی وہ مخالف ہیں، یہ مذہب محدثین کا نہیں ہے، اور پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں۔ تو تم جب محدثین ہی کے منکر ہو گئے تو قرآن حدیث کو کہاں سے مانو گے تم؟ تو وہ تمام لوگ، تمام محدثین حضرت معاویہ کی روایت جو لے رہے ہیں، یہ صاف اس بات کی علامت ہے کہ تمام محدثین کی نظر میں حضرت معاویہ سے جو کچھ صادر ہوا وہ ان کی اجتہادی غلطی تھی، اور جو ان پہ الزام لگا کہ حضرت علی کو گالیاں دلوایا کرتے تھے، یہ الزام معاذ اللہ غلط ہے۔ تو اس کا مفہوم کیا ہے وہ کئی بار ہم بیان کر چکے ہیں، اور اس میں حضرت معاویہ پر لگائے گئے الزامات حضرت مفتی تقی صاحب کی کتاب میں بھی اس کے جواب مل جائیں گے آپ کو، اور مولانا اسماعیل ریحان صاحب بہترین تاریخ پر انہوں نے ہسٹری پہ کتاب لکھی ہے، کسی کو بنو امیہ بنو عباس کی تاریخ پڑھنی ہو تو بہت شاندار معتدل کتاب ہے، اس میں بھی ان تمام اعتراضات کے جوابات۔ اور جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے میری سنت کو بنو امیہ کا ایک آدمی بدلے، اور وہ امیر معاویہ جنہوں نے اس سنت کو بدل دیا۔ یزید کو نہ روئے آپ، جس دن یہ تخت پر بیٹھے اس دن سے بدقسمتی سے دور شروع ہو گیا، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد 30 سال خلافت راشدہ ہے، پھر ملک عزوز ہے، ظالم بادشاہ کا آغاز حضرت معاویہ سے۔ اب اس پر روتے رہنا وہ بڑے ہیں فلاں، کیا ہے اس میں؟ اللہ کا رسول کہتا ہے کہ فاطمہ بنت محمد نے چوری کی ہوتی نہ اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ کون سا دین کر لیا تم نے؟ یہ ملوکیت کا شاخسانہ کہ ملاؤں کے ذریعے پھیلایا گیا کہ صحابی پر تنقید نہ کرو۔ کون دین کہتا ہے تنقید نہ کرو؟ عمر رضی اللہ عنہ پر تنقید ہوتی ہے برسر نمبر کہ کہاں سے پوچھتا رہا؟ دین کا جو جوہر تھا اس کو برباد کرنا چاہتے ہو کہ ٹوکو نہ؟ بڑے آدمی جرم کریں تو انہیں معاف کر دو اور چھوٹوں کو پکڑتے پھرو، اسی سے تو پہلی عمر سے برباد ہوئی۔ کوئی رعایت نہیں کسی کی، نہ یہ گالیاں ہیں نہ جنت دوزخ ہے۔ حقیقت کو سوچنا ہے کہ وہ نظام ختم ہو گیا، اور رسول اللہ نے کیوں 2 لفظ بولے کہ پہلے آج جو 30 سال ہے وہ میری نبوت کے طریقہ پر حکومت ہے، پھر ظالم بادشاہ پیغمبر کیوں کہتا؟ ہم رضی اللہ عنہ ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ صحابی ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی حالت میں دیکھا ہوا ہے، بس دیٹس اینف۔ باقی میں اگر کسی کو رضی اللہ عنہ نہ کہوں وہ بن نہیں جائے گا، جسے میں کہہ دوں اس سے بھی نہیں وہ بنے گا، جسے میں نہ کہوں اس کا ختم نہیں ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔